جی جناب، بہت شکریہ سب سے پہلے تمام ساتھیوں کا، تمام دوستوں کا جنہوں نے اپنا فیڈ بیک دیا. ہم بھی اپنی طرف سے یہی امید کرتے ہیں کہ یہ تمام دوست جو ہیں وہ اب ذرا عمل کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. ہم لوگ آج سٹارٹ کریں گے رول نمبر 2 سے. تو پہلے تو رول نمبر 2 کو دیکھیں گے کہ رول نمبر 2 کہتا کیا ہے، اور پھر رول نمبر 2 میں جو چھپا ہوا میسج ہے وہ میسج کیا ہے. رول نمبر 2 کہتا ہے کہ حق کا جو راستہ ہے یہ دماغ کا نہیں بلکہ یہ دل کا راستہ ہے، یہ دل کی محنت ہے. اور اپنے دل کو آپ اپنا بنیادی رہنما بنائیں، اپنے دماغ کو نہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آگے سے اس کا ایک جو سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہے وہ کیا رہے گا کہ کس دل کو آپ نے اپنا رہنما بنانا ہے. تو وہ دل پہلے تو یہ ہے کہ وہ پاک ہونا چاہیے نا، جیسے رول نمبر 1 میں ڈسکس کیا تھا. اس کی صاف صفائی ہونی چاہیے. تو اپنے نفس سے سب سے پہلے ملیں، اس کے بعد اپنے نفس کو چیلنج کریں اور بالآخر اپنے دل سے غالب آئیں. اور اپنی انا کو جاننا آپ کو خدا کے علم کے قریب لے کے جائے گا. ابھی جو آخری میسیج ہے اس رول میں کہ اپنی انا کو جاننا آپ کو خدا کے علم کے قریب لے کے جائے گا، یہ تھوڑا سا ہمیں تو بہت مشکل لگا تھا، ہمیں سمجھ نہ آئی. تو اس کو تھوڑا سا ابھی سائڈ پارک کریں کہ اپنی انا کو جاننا کیسے خدا کے قریب لے کے جاتا ہے. اس کو ذرا سمجھیں گے تھوڑی ڈیٹیل میں. حق کا راستہ جو ہے یہ ایکچولی دماغ کا راستہ نہیں ہے، یہ دل کا راستہ ہے. اب اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جی آپ نے بالکل دماغ سے کام ہی نہیں لینا. اوبیسلی دنیاوی زندگی کے کافی سارے معاملات ہیں جس میں آپ نے اپنا دماغ جو ہے وہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے، بیکاز دنیا میں رہ رہے ہیں اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو بالکل دنیا سے الگ کر دیتی ہے. اور آپ نے اپنے دل کو اپنا رہنما بنانا ہے، اپنے دماغ کو اپنا رہنما نہیں بنانا. اب اس کی دلیل ہے، بڑی سمپل سی ایک دلیل ہے کہ جس وقت پہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ جو ٹک ٹک سٹارٹ ہوتی ہے، وہ ٹک ٹک وہ دماغ کی وجہ سے تو سٹارٹ نہیں ہوتی، وہ ٹک ٹک سٹارٹ ہوتی ہے روح کی وجہ سے. اور پھر بعد میں وہی ٹک ٹک جو ہے وہ جا کے وہ ہارٹ کی جو لپ ڈب ہوتی ہے نا وہ اس میں جا کے کنورٹ ہوتی ہے. تو بیسیکلی کیونکہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ ہے ہی روحانی، یہ روح کی ساری گیم ہے، نفس والا تو وہ معاملہ نہیں ہے نا. تو اسی وجہ سے آپ نے اپنے دل کو رہنما بنانا ہے. پھر ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو ایک اور دلیل قرآن سے مل جاتی ہے، سورہ یوسف میں وہ ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. کہ اے اللہ اب اگر تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہمارے دلوں میں کجی یا یہ ٹیڑھا پن نہ پیدا کر دیا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے دل کو اپنا رہنما اس وجہ سے بنانا ہے کیونکہ آپ کے جو بھی روحانی معاملات جو سارے کے سارے چلتے ہیں وہ آپ کے دل سے چلتے ہیں. اب یہ جو دل والا معاملہ ہے اس کو آپ نے اپنا رہنما کیسے بنانا ہے، اس کے لیے آگے سے یہ سٹیپس ہیں کہ سب سے پہلے آپ ایک کام کریں کہ اپنے نفس سے ملیں. آپ اپنے نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بیکاز زیادہ تر جو بڑے بزرگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے جو نفسانی معاملات ہیں، جو انسان نفسانی پہلوؤں سے امپریس ہوگا انسٹیڈ آف روحانی پہلو سے، جو نفس سے انسپائر ہوگا تو نفس آپ سے کبھی ٹھیک کام نہیں کرواتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی کیلکولیٹ ہے نا، اس کو بلا لو، اس کو بٹھا لو اپنے سامنے، اس کا کرو انٹرویو. ہاں بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا چیز چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، تم کیوں یہ غلط غلط باتوں پہ اکساتے رہتے ہو. اپنا نفس، اپنے نفس کو بٹھائیں، اس کو آڈٹ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نفس سے ملیں اور پھر اس کو چیلنج کریں. اب چیلنج کیسے؟ چیلنج آپ نے کرنا ہے دلیل کے ساتھ. اب وہ دلیل آپ پہلے فگر آؤٹ کر چکے ہیں رول نمبر 1 میں. یا تو محبت ہے، تو یا آپ کا وہ خدا کا ایک خوف ہے، خوف الہی ہے. اور رول نمبر 1 میں یہ بھی چیز ہم نے ڈسکس کی تھی کہ دونوں میں خیر ہے، خرابی کسی میں بھی نہیں ہے. اور ایک موٹا سا کلیہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یار دیکھو اگر خوف ہوگا، خوف خدا کی بات کر، اگر خوف ہوگا تو وہ آپ کو گمراہ ہونے سے روک لے گا. اور جو عشق اور محبت والا پہلو ہوگا وہ آپ کو انسپائر کرے گا صراط مستقیم کی طرف، وہ سیدھی راہ پہ چلنے میں مدد کرے گا، وہ انسپریشن دے گا وہاں سے. تو سب سے پہلے نفس کو ملنا ہے،
نفس کو ملنے کے بعد وہ جو آڈٹ کرنا ہے، آڈٹ کرنے کے بعد اس کو چیلنج کیا. چیلنج کدھر سے کیا؟ جو آلریڈی ہم ایک چیز کنکلوڈ کر چکے ہیں اس کو چیلنج کیا. یہ خدا کا خوف کرو، یہ عمل آپ کرنے لگے ہو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گا، کہیں پہ میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر دوں گا. تو بیسیکلی آپ نے کیا کیا کہ ایک سیلف آڈٹ کیا آپ نے ان 2 پوائنٹس تک، نفس سے ملنے اور اس کو چیلنج کرنے تک، اور بالآخر آپ اپنے دل سے غالب آؤ. یہ جو دل سے غالب آنے والا معاملہ ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہفتے 10 دن کی گیم ہے، اس میں تو پوری زندگی ہے. یہ پوری زندگی کا ایک سفر ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹیکنیک غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے. اتار چڑھاؤ تو آتے رہیں گے، لیکن جب بھی آپ کو راستہ ملے گا، حل ملے گا، یا کوئی آگے چلنے کے لیے اگلا قدم اٹھانے کے لیے کوئی راستہ بنے گا، وہ یہیں سے بنے گا. کہ کچھ ہو جائے آپ فوراً اپنے نفس سے ملو، اس کو چیلنج کرو، اور پھر اپنے دل سے آپ غالب آؤ. اب یہ جو دل سے غالب آنے والی چیز ہے، یہ بیسیکلی آپ کو لے کے جائے گی پھر اطاعت کی طرف. اور اطاعت کے اندر جو بیسٹ مقام ہے، جدھر جس کو آپ ایم کر سکتے ہو، جس کو آپ اپنا مقصد بناؤ گے بیسیکلی کہ اطاعت میں جانا کدھر ہے، وہ بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت میں سب سے بہترین مقام یہ ہے کہ اطاعت اطاعت لگے ہی نہ، وہ آپ کی عادت بن جائے، وہ آپ کی فطرت بن جائے. وہ کیسے بنے گی؟ وہ انہی سٹیپس کی ریپیٹیشنز بنے گی. So it's not a one time thing, it is an all time thing. کہ بھئی جب بھی کبھی ہو جائے، ایک اونچ نیچ اتار چڑھا ہو جائے، کرنا یہی ہے، فوراً بیٹھو، نفس سے ملو، آڈٹ کرو، اس کا انٹرویو کرو، اس کو چیلنج کرو، اور پھر اپنے دل سے غالب آؤ. کیونکہ آپ نے اپنے دل کو کنونس کرنا ہے کہ بھئی یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور مجھے یہی کرنا ہے. یہاں سے آپ پھر غالب آؤ گے. اب آتے ہیں اس والی بات کی طرف جس کو ہم نے کہا تھا کہ پارک کرتے ہیں، کہ اپنی انا کو جاننا آپ کو خدا کے علم کے قریب لے کے جائے گا. ہی کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے آپ ایک پہلے تو انا کو سمجھو کہ انا کی تعریف جب کی اہل علم نے یا بزرگوں نے یا بڑے لوگوں نے، تو انہوں نے کہا یہ جو انا ہے یہ تو ایک خود ساختہ مقام ہوتا ہے، خود ساختہ مقام ہوتا ہے، اور وہ انسان نے خود ہی اپنے آپ کو دیا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یہ انا ہے ساری کی ساری. اب عام اصطلاح میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں ہے، اور انسان کے اندر میں ہو کہ جی میں نے یہ حاصل کر لیا، میرا یہ مقام ہے، میرا یہ رتبہ ہے. وہ کسی بھی سینس میں ہو سکتا ہے، وہ علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے، دنیا کی کسی مٹیریلسٹک چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اولاد کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس میں 10,000 چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں، دنیاوی معاملہ ہے نا. لیکن بیسیکلی بنیادی طور پہ انا میں ایک خود ساختہ مقام ہوتا ہے، اور وہ بندے نے خود ہی اپنے آپ کو دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز آپ کے آڑے آ جاتی ہے. اب یہاں پہ اس کو مینشن کرنے کا پرپز صرف اتنا ہے کہ اس طرح کا بیگیج لے کے آپ اس سفر پہ نہیں نکل سکتے. یہ جس سفر پہ آپ جا رہے ہیں اس میں پھر اس طرح کی پیکنگ نہیں کی جا سکتی. اس طرح کا بیگیج آپ اس سفر پہ ساتھ لے کے جا نہیں سکتے. تو اس سفر پہ آپ کو پھر آف لوڈ کرنا پڑتا ہے ان ساری چیزوں کو، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو اب وہ چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ بھی ایک چھپا ہوا میسج ہے. اب وہ چھٹکارا ایسے حاصل کیا جائے کہ آپ انا کو تو سمجھ گئے، اب آپ یہ سمجھو کہ یہ جس مقام تک آپ آ گئے، جیسے کھڑے ہو نا، خود ساختہ مقام ہے، تو یہ وہم ہم نے کہا جی پیدا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ جی یہ تو حاصل کی وجہ سے پیدا ہو گیا کہ جی میں نے یہ حاصل کر لیا، میرا تو یہ مقام ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو بڑا سادہ سادہ اس کا طریقہ ہے. فار ایگزامپل آپ اگر میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو لے لیں تو وہ کہا جی میں شوہر ہوں، وہ جی میں بیوی ہوں، جی ہمارے حقوق ہیں، جی ہمارے حقوق تم سے مقدم ہیں. پھر تو ابھی یہ شروع ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں ختم جا کے کہاں پہ ہوگا. اب اللہ ہی وارث ہے. تو ایک تو حال یہ نکلا کہ جی ہاں جی ہمارے حقوق ہیں، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ہیں آپ کے حقوق، اب بات ختم ہو گئی. اب اس سے آگے کو کیا جائے گا نا. اور دوسرا، اب جی اب کسی نے کہا کہ جی میں کائنات کی فلاں فلاں چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں،
ہے بھی ہمیں بھی سمجھائیں کہ وہ حاصل کیا ہے, کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. جی مکان حاصل کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے. مزے کی بات ہے ساتھ تو کچھ نہیں جانا, آپ نے حاصل ساتھ تو کچھ نہیں جا رہا, تو حاصل تو بیسیکلی ایک وہم ہو گیا آپ کا. ایکچوئل جو حاصل ہے وہ تو آپ کی اعمال ہے, تو عمل کرو گے تو یہی ساتھ آپ لے کے چلے جاؤ گے. تو جو یہاں پہ صالح عمل کر گیا وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا. تو اصل میسج جو یہ حاصل اور مقام میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بس اس کو ایک خاص مقام تک وہ خود ہی لے جاتا ہے. کبھی یہ کام انسان کی کوشش سے ہوتا ہے اور کبھی یہ کام خدا کی منشا سے ہو جاتا ہے. ایک جگہ پہ آتا ہے قرآن میں لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. اور کچھ جگہوں پہ آپ کو ایسے اشارے بھی مل جاتے ہیں کہ بھئی جو وہ دینے پہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی بغیر حساب, بغیر حساب دے دیتا ہوں, پر اس کی منشا ہے نا. تو یہ دونوں طریقوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ ایک مقام تک اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جاتا ہے. آپ کا جو حاصل ہے وہ وہم ہے, وہ کچھ نہیں ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص مقام تک لے گیا, وہ لے تو گیا, آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس مقام پہ کھڑے ہو کے آپ کے سمجھنے کی کیا چیز ہے. کیا آپ نعوذ باللہ کو منی اللہ تعالیٰ بن کے یا چھوٹے اللہ میاں بن کے آپ مطلب لوگوں کی زندگیاں جیرن کرنا شروع کر دیں؟ یہ تو نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے وہی مقام جہاں تک وہ لے کے گیا ہے وہ لے کے اسی وجہ سے گیا ہے کہ اس مقام کو آپ کو دے کے آزمانا ہے. جو کبھی دے کے آزما لیا مقام, کبھی لے کے مقام وہ آپ کو آزما لیا. تو اس رستے پہ فقیر یہ کہتا ہے کہ وہاں جس مقام پہ بھی ہو, جس مقام تک بھی تمہیں اللہ لے جائے نا, سب سے پہلے یہ چیز دیکھو کہ وہ چاہتا کیا ہے. اب اس مقام پہ لا کے اس کا کیا حکم ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیسا بیہیو کروں, میرا رویہ کیسا ہو, میں اس مقام سے آگے کیسے چلوں. کہا کہ جی ہر مقام سے ہے آگے مقام تیرا, یاد ذوق سفر کے سوا کچھ نہیں ہے, تو سفر ہی. ایک مقام پہ آ کے انا میں اگر آپ آ گئے تو یہ سمجھو کہ سفر رک گیا, وہیں پہ اسٹیگننٹ ہو کے آپ کھڑے ہو جاؤ گے. تو اس لیے اسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اسی وجہ سے سب بزرگوں نے یہ کہا کہ بھائی اس طرح کا سفر جب جا رہے ہو, اس طرح کے سفر پہ, تو پھر اس طرح کا بیگیج تم ساتھ لے کے نہیں جا سکتے, اس کو تمہیں آف لوڈ کرنا پڑے گا. اور آف لوڈ آپ کیسے کرو گے؟ آف لوڈ آپ نے ایسے کیا کہ آپ یہ سمجھ گئے کہ بھائی لے کے تو اللہ تعالیٰ آیا ہے, پہلے تو اس کی جو رضا ہے نا اس کو تسلیم کرو, یہ ساری کاریگری اس کی ہے کہ وہ آپ کو ایک خاص مقام تک لے آیا. اب یہاں پہ مقام پہ لانے کے بعد وہ کیا چاہتا ہے, اس کے وہ کیا حکم دے رہا ہے کہ اس مقام پہ اگر ہو اس مرتبے تو کیا کرو, تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, وہ ڈیفائنڈ ہے, تو ویسا بہیو کرو نا. اچھا جی ویسا کیسا بہیو کریں؟ بھئی ہر عمل کرنے سے پہلے, جس بھی کسی مقام پہ کھڑے ہو, ہر عمل کرنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لو کہ جو کرنے جا رہے ہو اس کو ناراض تو نہیں کر دو گے. تو بیسیکلی جب یہ سوچ تھنکنگ پیٹرن چینج ہوا اور اس طریقے سے سوچنا شروع کیا عمل سے پہلے, تو پتہ لگا کہ جی اطاعت والی سائڈ پہ آپ جانا شروع ہو گئے. آپ کا ایک تعلق بنا اور اللہ کے ساتھ, اور آپ نے کیا کیا, ہر تعلق کو اس کے تابع کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ آ کے معاملہ آسان ہو گیا. اب چلتے چلو جب تک زندہ ہو, جب تک مر نہیں جاتے, اسی پیٹرن پہ چلتے رہو. تو اس ساری ایکسپلینیشن سے بڑے پرسپیکٹو میں جب اس کو سمجھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی اپنی انا کو جاننا کیسے آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے گا, اللہ کے علم کے قریب لے کے جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو سمری یہ ہے کہ دل کی محنت ہے, دل کی مزدوری ہے, اور دل پہ جب محنت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس کو ملنا ہے, اپنے نفس کو پہچاننا ہے, اس کے بعد اس نفس کو چیلنج کرنا ہے دلیل کے ساتھ جو کہ آلریڈی آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے, اور پھر اپنے دل سے غالب آنا ہے. اور یہ جو انا والا معاملہ ہے اس میں آپ موٹی بات یہ سمجھ لو کہ یہ خود ساختہ ہی چیز ہوتی ہے. انسان بس اسی وہم میں ساری زندگی جو ہے وہ مارا جاتا ہے. بڑے بڑے ہم جی, بڑے ایٹمی سائنسدان ہم, یہ وہ, ایک چھوٹا سا کلاڈ جو ہے وہ
بلڈ اسٹریم میں پیدا ہوتا ہے، دل میں جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک، دماغ میں گیا تو برین ہیمریج، کل جنازہ ہے جناب سائنسدان صاحب کا، لگے گئے. اتنی سی بات ہے. سو انا والا جو معاملہ ہے اس کو کل آف کرنا، سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد اس کو پھر چینلائز کرنا کہ یہ آپ کو اللہ کی طرف کیسے لے کے جائے. جیسے یہ نہ آئے جو تھنکنگ پیٹرن ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، اسی تھنکنگ پیٹرن پہ سوچتے ہوئے جب آپ اپنے فیصلے لو گے، اسی تھنکنگ پیٹرن پہ سوچتے ہوئے جب آپ عمل کی طرف جاؤ گے، تو پھر اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں پھر اجازت. فی امان اللہ.